ایمان کا سودا ہو جاتا ہے. کل مغرب کے بعد میں کپواڑہ مارکیٹ میں تھا. میرے ساتھ گاڑی چلانے والا تھا. میں نے اس کو کہا کہ پپیتا لے آؤ, ہاضمے کے لیے ٹھیک رہتا ہے. ڈاکٹر نے بتایا تھا کھاتے رہا کرے کیونکہ پریشانی ختم ہوتی ہے, اس سے کچھ نہیں. میں نے کہا جاؤ لاؤ آج. اب وہ گیا, پیسہ جیب میں نقد نہیں تھا. میں نے اس کو کہا آج وہ ایم پہ ہے تو ادھر ہی سے کرنا. اس نے مجھے وہاں سے آ کر بڑی عجیب بات بتائی. کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو دکاندار ہے اس نے مجھے 2 ہاتھ جوڑے اور یہ بتایا میرے اکاؤنٹ میں پیسہ مت ڈال, جو کچھ ہے مجھے نقد دے دو, میں اس کو اندر سے یہاں کشمیر میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, بتایا اس کو اندر سے اس طرح میں رکھ دیتا ہوں, یہ پیسہ اکاؤنٹ میں میرے مت ڈال. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جو میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے یہ آس پاس دکاندار اور یہ ریڑھی والے یہ نوجوان میرے پاس آتے ہیں 30-40 ہزار روپیہ میرے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں اور مجھے پیسہ دیتے ہیں نقد اور کھیلتے ہیں یہ زار, وہ آج کی جو گیمیں ہیں وہ گیمیں کھیلتے ہیں. اب یہ جب بھی میرے پاس آتے ہیں میں ان کو پیش کرتا ہوں, یہ لو اکاؤنٹ میرا نمبر دیکھو اس میں 0 بیلنس. اب میں سوچتا ہوں, وہ دکاندار کہتا ہے, اب میں سوچتا ہوں یہ تو گناہ کرتے ہیں, پیسہ میرا استعمال ہوتا ہے, وہ الگ ہے کہ یہ مجھے واپس دے دیتے ہیں, لیکن کہیں خدا مجھے نہ پکڑے کہ ان کے اس گناہ میں مددگار تو بھی ثابت ہو گیا. جس معاشرے میں نوجوان کا فوکس اس پر جائے, سارا ذہن اس پر جائے کہ میں 10 روپے ڈالوں گا وہاں سے 20 روپیہ آئے گا, یا کبھی 20 روپیہ گیا تو وہاں سے 100 روپے چلا جائے گا, اور اسی پر اپنی انرجی ساری خرچ کرے گا, وہ نوجوان کب دیدار کرے گا محمد عربی کا؟ وہ نوجوان کب سمجھے گا کہ میرا دین کیا ہے؟ اس سے پہلے کی بات عرض کرتا ہوں, 2 دن کی بات. اپنے باترگام علاقے میں مغرب کے بعد کسی کے گھر میں مجھے دعوت تھی, میں گیا, وہاں بڑی فنکشن تھی. میں نے پوچھا ایک آدمی کے بارے میں نے کہا کہ اس کا ایک بیٹا تو فوجی ہے, ایک بیٹا پولیس والا ہے, اور ایک بیٹا مولوی صاحب ہے, امامت کرتا ہے, اور یہ خود ماں باپ ہے, مگر ان کا ابھی بھی وہ چھپڑ جیسا مکان ہے جو پرانی اینٹوں کا بنایا جاتا تھا. فوجی ہو پولیس والا ہو, کم از کم 60-70 ہزار روپے تو ان کی تنخواہ ہوگی, یہ کچھ مکان نہیں بناتے. جب میں نے یہ تذکرہ کیا 2-3 بندوں کے سامنے, ترنت ان کا باپ آیا. وہ باپ آیا میرے پاس, کہنے لگا مفتی صاحب میں کیا بتاؤں, جو میں نے اپنے زمانے میں اپنی جوانی میں محنت کر کے یہ پرانی اینٹوں کا 2 منزلہ مکان بنایا ہے, بس میری اولاد کے پاس یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ملٹری میں جو ہے, فوج میں ہے, سارا پیسہ اس نے اسی زار میں خرچ کیا, اور پولیس والا جو ہے وہ سارا پیسہ اسی میں انویسٹ کر رہا ہے. اور ان کو میں نے قسمیں کھلائی, قرآن اٹھایا, ان کو قسمیں بتائی, تم بتاؤ تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ ہے. ان کے بچے بھی نالا ہیں, ان کی بیویاں بھی نالا ہے, کرایہ میں ان کو دیتا ہوں مزدوری کر کے. میری اولاد اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ان کو بھی سمجھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے مسلمان بھائیوں, نوجوانوں, تمہارا دین جو تمہیں محمد عربی جو دیا ہے وہ اتنا عظیم ہے,
اتنا عظیم ہے جب آپ سمجھو گے خدا کی قسم سمندر آپ کو کم نظر آئے گا، سمندر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میرا دین اتنا وسیع ہے، کیوں نکلی یہ گیمیں میرے نوجوان کو ختم کرنے کے لیے؟ کیوں نکلی؟ اس وقت کائنات میں ایک محنت ہوتی ہے، اس محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ ادارے میں ایک بار پچھلے اس عید سے پہلے ایک جماعت آئی وہاں، تو میں مزاج رکھتا ہوں جو جماعت آس پاس مسجدوں میں آتی ہے میں ان کو ادارے پر دعوت کر دیتا ہوں چائے وائے کی، میں کیا کر سکتا ہوں تو اتنا تو کر دیتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں ان میں چھوٹے چھوٹے جوان ہوئے ہیں، نئے نئے گئے ہیں خدا کے اس راستے میں، ان کا دل جلدی بدلا ہوا ہوگا، شاید اس دسترخوان پر بیٹھ کر یہ دعا کریں گے تو اللہ مجھ سے بھی کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا، تو یہ نیت ہوتی ہے دماغ میں، اور کوئی فلسفہ نہیں ہوتا۔ اب جب یہ نوجوان آئے میرے پاس تو میں نے ان کو بتایا کارگزاری، کوئی یہ تم تبلیغ والے بولتے ہو کارگزاری، تو کچھ کارگزاری سمجھاؤ۔ تو ان میں سے ایک نوجوان اٹھا ہاتھ ملا کر، تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں سب بتا دوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ میں کئی سالوں سے ایک ڈرگ کر رہا ہوں، کئی سالوں سے ایک ڈرگ میں ملوث ہوں۔ آج مجھے کئی دن ہو گئے اس سفر میں، پہلے دنوں میں چوری چوری اٹھ کر جاتا تھا، یہ کر کے پھر آتا تھا، بیٹھتا تھا وہ حلقے میں، تبلیغ کے وہ حلقے بنتے ہیں، آتا تھا تو بیٹھتا تھا وہ حلقے میں۔ میں نے کہا وہ مشک پشک تو نہیں آتا تھا؟ کہنے لگا نہیں ہمارے الگ ہے اس کے لیے وہ چیز، وہ سپرے جیسا، جب ہم یہ کرتے تھے اس کے بعد ہم ایسا سپرے کرتے تھے وہ سارا ادھر ادھر ہو جاتا تھا، زائل ہوتا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا آج اللہ کا شکر ہے میں ڈرگ کرتا رہا ان کے ساتھ ساتھ، پہلے دنوں میں انہوں نے بھی مجھے منع نہیں کیا، ہر ایک نے سمجھایا۔ پھر میں 6 دن تہجد میں اٹھا، یوں تو روزانہ اٹھا، لیکن 6 دن جو تہجد میں نے پڑھا، اس تہجد میں نے اللہ سے اتنا کہا اے اللہ یا تو مجھے ڈرگ کرنے کی اجازت دے، بات سمجھنا، یا تو مجھے ڈرگ کرنے کی اجازت دے اور یا تو میری موت کا فیصلہ کر دے، یا تو میں یہ کروں یا تو میں کہیں اور جاؤں، مجھے یہ زندگی ضرورت۔ تو کہنے لگا اتفاق سے مجھے دل میں خود بخود اندر سے ایک دن ایسی نفرت پیدا ہو گئی، ایسی نفرت پیدا ہو گئی کہ اس نفرت نے مجھے اس حد تک پہنچایا، آج اتنے دن ہو گئے کہ میں گھنٹوں بھر نہیں رہ پاتا تھا، آج میں دنوں کے اعتبار سے رہ رہا ہوں، لیکن مجھے اس ڈرگ کا کوئی شوق، کوئی تڑپ نظر آتی۔ انسانوں کو سمجھنا ہے، انسانوں کو سمجھنا ہے، انسانوں کو سمجھنا ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے یا یہ جو ایک محنت چل رہی ہے، یہ محنت ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کو بیان کیا حضرت اللہ، کیا فرمایا؟ اس سارے کا نچوڑ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اصحاب کہف کے لوگوں کو، بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ آپ نے پڑھا ہے نا اصحاب کہف کا، سنا بھی ہوگا۔ ایک نوجوان نکلا اللہ کی تلاش میں، دوسرا نکلا اللہ کی تلاش میں، تیسرا نکلا اللہ کی تلاش میں۔ قرآن نے فرمایا 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، تعداد بتائی، لیکن ایک ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بتائی، فرمایا اگر وہ 7 ہے تو 8واں یہ ہے، اگر وہ 8 ہے تو 9واں یہ ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ان کے ساتھ چلتا چلتا ایک کتا بھی تھا، کتے کو اللہ کی تلاش تھی، کتا کیا جانے اللہ کیا ہے۔ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، قرآن نے فرمایا 18ویں سپارے میں
فرمایا ہر جاندار جس کو بھی اللہ نے جان ڈالی وہ اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, چاہے انسان سمجھ پائے یا لیکن محمد رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں اے انسانوں قیامت کا دن ہوگا, اصحاب کہف کے لوگ آئیں گے, ان کے ساتھ ساتھ کون لایا جائے گا؟ اس کتے کو لایا جائے گا. آپ فقیر لوگوں سے پوچھیں گے کتا حلال ہے یا حرام ہے, کیا بتائیں گے؟ حرام ہے. پھر بتائیں گے آپ مسجد کے لیے آئے تو آپ کو راستے میں کتا ملا, کتے نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا تو تھوڑی سی چھینٹیں آئی وہ آپ کے کپڑے پر لگی, نماز ہوئی نہیں ہوئی, نماز آئے گی نہیں آئے گی, مسجد میں داخل ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ فقیر بتائے گا, مفتی صاحب بتائے گا آپ کو اگر اس کے بدن پر چھینٹیں تھی وہ تھوڑا سا تر تھا آپ کے کپڑے پر لگی تو آپ کو چاہیے کپڑا چینج کرو, دھو اور دوسرا کپڑا آپ ناپاک اس طرح نہیں لا سکتے. یہ کتے کے بارے میں. اور اسی کتے کو قیامت کے دن اللہ بتائے جناب محمد رسول اللہ فرمایا یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا, اس کو پہنچائے گا اللہ, پھر اللہ ختم کرے گا لیکن یہ اعزاز اس کو ملے گا. اور اگر کتا چلا گیا جنت میں, بھٹ پورا کا جوان چلا گیا جہنم میں, کتنی بڑی عبرت. اگر کتا چلا جائے جنت میں, اس امت کا آدمی اس کو حکم مل جائے اس کو جلاؤ جہنم میں, یہ کتنی بڑی چیز ہے, کتنا بڑا طوفان ہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں, یہ ہمارے ساتھی ہیں, بڑے ساتھی ہیں, یہ مفتی عبداللطیف صاحب الحمدللہ یہ ادارے کے اندر بہت اچھا بڑا کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے پہلے والے ساتھی ہیں, یعنی ہم چھوٹے تھے, ان کے ہمارے ساتھ ساتھ بڑی شفقتیں بھی تھی. میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں, مجھے نظر بھی نہیں پڑی. اچھا اور انہوں نے سلپ دے دی تو میں سمجھ گیا یہ مفتی صاحب ہے, اب میں نے نظر کر دی ان کی طرف. تو میرے دینی بھائیوں, میں واپس آؤں اور بات کو ختم کروں, مفتی صاحب سے بھی ہم سب مل کر کچھ سنیں گے کہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں تم اچھے انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو, کونوا مع الصادقین. اب اچھے انسانوں کے ساتھ آپ کی صحبت اچھی ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. اگر آپ کو کوئی دوست ملا وہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, سمجھ لو یہ آپ کا بہترین دوست ہے. اگر آپ کو دوست ملا ہے وہ آپ کو موبائل کی داستان سنا رہا ہے, وہ آپ کو گیمز میں لگا رہا ہے, وہ آپ کو اس زار میں اس نشے میں لگا رہا ہے, یہ سمجھ لو آپ کی بھی زندگی خراب ہے, اس کی بھی زندگی خراب ہے. دفتر میں آیا ایک آدمی جوان, چھوٹا نوجوان آیا, کہنے لگا مفتی صاحب ایک دعا کرو. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے موت دے. میں نے کہا کیسے؟ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے. پھر کہنے لگا اچھا آپ یہ دعا نہیں مانتے ہیں کرنا, مجھے